الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وقال في موضع آخر: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي زمان يغزو فئام من الناس فيقال فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح عليه. ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح. ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ یہ مہینہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے جمادی الثانی کا مہینہ ہے. باقی مہینوں کے اعتبار سے اس مہینہ کے اندر بھی جب ہم ماضی کے دریچوں میں جھانک کر دیکھتے ہیں
تو کئی طرح کے واقعات پیش آئے ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کی 22 تاریخ کو خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ پھر یہی وہ مہینہ ہے جس مہینہ کی ابتدائی تاریخوں میں، یعنی اس مہینہ کی 7 تاریخ کو یہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے اور بالآخر 22 تاریخ کو دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو آپ کی بیماری بھی اسی مہینہ میں ہے اور آپ کی وفات بھی اسی مہینہ میں ہے۔ اسی طرح اس مہینہ کے اندر اور بھی کئی سارے واقعات پیش آئے جن کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے وقتاً فوقتاً مختلف نشستوں کے اندر ہوتا رہے گا، لیکن آج کے اس وقت میں ہم اسلام کی ایک عظیم المرتبہ شخصیت، اسلام کی ایک عظیم ہیرو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کریں گے، کیونکہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ بھی جب ہندوستان کے اندر داخل ہوئے تو اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہی جمادی الثانی کا مہینہ تھا۔ تو اس لحاظ سے آج ہم محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کریں گے، لیکن محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ شروع کرنے سے پہلے بیک گراؤنڈ کے طور پر کچھ ابتدائی باتوں کا تذکرہ کریں گے۔ یعنی محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان میں داخل ہوئے اسلام لے کر، تو اس سے پہلے کی بنیادی چیزیں ان کا تذکرہ انشاءاللہ کریں گے، اور پھر اسی کی مناسبت سے آگے بڑھتے ہوئے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی کو دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، پھر 610 عیسوی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے۔ نبوت مل جانے کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی 3 سالوں میں اپنی جان پہچان کے لوگوں میں اپنی تبلیغ فرمائی، جن کے ساتھ آپ کا ابتدائی تعلق تھا، یعنی پہلے کا تعلق تھا، جن کے ساتھ دوستانہ تعلق تھا، ان کو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام سنانا شروع کیا، جن میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو اول وہلہ میں پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر کے آئے ہیں۔ انہی ابتدائی مسلمانوں میں سے، جو لوگ شروع کے اندر مسلمان ہوئے، ان میں سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور اسی طرح اور صحابہ کرام ہیں۔ یہ وہ حضرات ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو ابتداءً شروع کے اندر مسلمان ہوئے ہیں۔ جب 3 سال گزر گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ،
کہ اے پیغمبر اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اور اس کے بعد میرے رسول نے، میرے پیغمبر نے اب علی الاعلان دعوت تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ صفا پہاڑی پر آپ تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں پہنچ کر مکہ کے رؤساء کو، مکہ کے سرداروں کو ان کا نام لے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا۔ جب سب کے سب جمع ہو گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بتلاؤ، میں نے 40 سال کا عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے، تم نے مجھ محمد مصطفیٰ کو کیسے پایا؟ تم نے مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پایا؟ تو سب نے کہا کہ آپ تو امین ہیں، آپ تو سچے ہیں، حتیٰ کہ آپ جس گلی سے گزر رہے ہوتے ہیں ہمارے بچے دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کہتے ہیں کہ دیکھو سچا آ گیا، دیکھو امین آ گیا۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی آپ کی گواہی دیتے ہیں، آپ کی امانت کی، آپ کی صداقت کی، آپ کے سچے ہونے کی۔ تو اس پر میرے رسول نے ارشاد فرمایا کہ سنو، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، لہٰذا تم آؤ میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کرو۔ اگر تم میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے ہو، مسلمان ہو جاتے ہو، تو دونوں جہانوں کے اندر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور میں تمہیں اس کلمہ کی طرف بلاتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھ لو، دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہی وہ لوگ جو ابھی ابھی آپ کے سامنے آپ کی تعریف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے محمد جب جس گلی سے تم گزر جاتے ہو ہمارے بچے بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں کہ دیکھو سچا آ گیا، صادق آ گیا، امین آ گیا، تو انہوں نے فور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر دی۔ بلکہ ایک ہاتھ بدبخت ایسا بھی تھا جو نیچے گیا اور اس نے پتھر اٹھائے اور پتھر اٹھا کر میرے پیغمبر کے چہرے پر مارا۔ سیرت اور تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ یہ آپ کا سب چچا ابو لہب تھا، جس کو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ یوں فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کیا ابو لہب تیرے ہاتھ شل ہو جائیں، تو تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے کہ جن ہاتھوں سے تو نے میرے پیغمبر کو پتھر مارے۔ تو یہ وہ پہلی دعوت تھی علی الاعلان جو میرے پیغمبر نے صفا پہاڑی کے اوپر تمام مکہ کے لوگوں کو دی ہے اور اسلام کی طرف ان کو بلایا ہے۔ مزید آپ آگے دیکھیے کہ لوگ رفتہ رفتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے رہے۔ پھر ایک موقع ایسا بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم فرما دیا کہ تم مکہ کو چھوڑ دو اور یہاں سے ہجرت کر کے تم حبشہ چلے جاؤ۔ اور صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد تھی جو ٹولیوں کی صورت میں، جماعتوں کی صورت میں مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے اور ایک عرصہ تک وہیں پر رہے۔ لیکن سن 9 نبوی میں یا 10 نبوی میں، یعنی نبوت کو ملے ہوئے ابھی 9 سال ہوئے تھے یا پھر 10 سال ہوئے تھے، سن 9 نبوی یا پھر 10 نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اسی دعوت و تبلیغ کی غرض سے آپ طیف کے اندر تشریف لے گئے۔ اب دیکھیے یہ ابتدائی باتیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے عرض کی ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کب آپ کو نبوت ملی ہے اور کب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طیف میں تشریف لے کر گئے۔ کیونکہ جب آگے ہم محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کریں گے تو ان کا تعلق قبیلہ بنو ثقیف کے ساتھ تھا اور قبیلہ بنو ثقیف وہ بھی طیف کا رہنے والا تھا، تو اس وجہ سے ابتدائی باتوں کا یہ سامنے لانا اور ان کا تذکرہ کرنا ضروری تھا۔ تو اس لیے کچھ بنیاد بھی میں نے شروع سے باندھی ہے، آپ توجہ سے ذرا بیٹھیے، اصل موضوع کی طرف ہم لوگ آتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طیف کی طرف تشریف لے گئے، اس لیے کہ طیف کے اندر 3 بڑے سردار رہتے تھے۔ آپ کا ارادہ یہ تھا کہ اگر میں طیف چلا جاؤں اور وہاں جا کر ان لوگوں کو دین کی طرف بلاؤں
اور وہاں کے جو بڑے سردار ہیں اگر وہ ایمان لے آئیں تو باقیوں کا ایمان لانا کوئی مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ عام رعایا عام لوگ وہ تو اپنے سردار کے تابع ہوتے ہیں، وہ تو اپنے قائد کے تابع ہوتے ہیں، وہ تو اپنے بڑے کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر بڑا ایمان لے آئے تو چھوٹوں کا ایمان لانا اور چھوٹوں کا بڑوں کی بات کو ماننا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سفر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں تشریف لے گئے تو وہاں 3 بڑے سردار رہتے تھے، ایک کا نام عبد یالائل تھا، دوسرے کا نام مسعود تھا اور تیسرے کا نام حبیب تھا۔ جب طائف میں تشریف لے گئے تو تینوں کو آپ نے بلایا، تینوں آپ کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی اور دین کی طرف ان کو بلایا۔ اب آپ دیکھیے اور سنیے اور ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے آپ سنیے کہ ان لوگوں نے آگے سے کیا رویہ اختیار کیا اور کیا جواب دیا۔ ایک نے کہا نعوذ باللہ کہ آپ کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور کوئی ملتا ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو نبی اور رسول بنا کر بھیج دیتا، اللہ نے آپ کو نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اور میں سے جو دوسرا تھا اس نے کہا کہ میں تو تمہارے ساتھ بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ تیسرے نے کہا کہ دیکھیے اگر تم واقعی اللہ کے نبی اور پیغمبر ہو تو پھر تمہاری بات کا انکار کرنا یہ نقصان سے خالی نہیں، اگر تم اللہ کے نبی اور پیغمبر نہیں ہو تو پھر تمہارے ساتھ بات کرنا بھی فضول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تینوں سے مایوس ہوئے تو آپ وہاں سے واپس آنے لگے تو ان لوگوں نے صرف یہ نہیں کہ آپ کے ساتھ انہوں نے بد اخلاقی سے وہ لوگ پیش آئے یا آپ کو نرا انکار کر دیا ہو، بلکہ ان لوگوں نے اوباش قسم کے لوگ، بچے، لڑکے، اوباش قسم کے لڑکے اور گلیوں کے اندر پھرنے والے لڑکے، آوارہ قسم کے لڑکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے۔ اب وہ پتھر اٹھاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ جس طرف سے پتھر آتا تھا میں جلدی سے اس طرف آگے بڑھ جاتا تھا تاکہ وہ پتھر مجھے آ کر لگے، میرے پیغمبر کو پتھر نہ لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مبارک خون سے رنگین ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کا جوتا بھی خون سے تر ہو گیا، رنگین ہو گیا۔ اسی عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے اور راستے کے اندر ایک مقام تھا جہاں عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ ان کا ایک باغ تھا اور یہ باغ انگوروں کا باغ تھا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے تو وہ لوگ بھی بیٹھے ہو دور سے دیکھ رہے تھے اور ذرا ان کو بھی ترس آ گیا، یعنی ہیں ایک ظالم کافر مخالفت کرنے والے ہیں، لیکن جب یہ حالت دیکھی کہ ان کو تو جسم سے خون بہہ رہا ہے اور ان کے ساتھ طائف کے لوگوں نے بہت برا کیا، تو ان دونوں نے جب دیکھا اپنے غلام کو بلایا جس کا نام عداس تھا، عداس ادھر آیا اور آپ سے کہا کہ یہ ٹوکرا اٹھاؤ، یہ طبق اٹھاؤ اور اٹھا کر اس کے اندر کچھ انگور رکھو اور جاؤ وہ فلاں جگہ پر وہ دیکھو سامنے وہ مسافر بیٹھے ہیں دو، ان کو جا کر یہ انگور جا کر دے دو۔ عداس طبق کے اندر انگور رکھتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لیجیے، یہ انگور میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو تناول فرمانے لگے، آپ کھانے لگے، تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے اس کو تناول فرمایا۔ عداس یہ الفاظ سن کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ الفاظ آپ نے کیا پڑھے ہیں یہ، اور یہ کس طرح کا آپ نے کلام کیا ہے؟ ایسے الفاظ تو کسی نبی اور پیغمبر کے ہو سکتے ہیں اور ایسے الفاظ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، جس طرح کہ یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، میں بھی اللہ کے نبی اور پیغمبر ہوں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بتاؤ تم کہاں کے رہنے والے ہو، کہاں سے تم آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرا مذہب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا مذہب نصارہ، یعنی میں نصرانی ہوں، میں نصارہ کے ساتھ میرا تعلق ہے، نصرانی ہوں مذہب ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اسلام کی دعوت دی تو فوراً اس نے اسلام قبول کر لیا
اور آپ کے ہاتھ اور پاؤں کو چومنے لگا۔ اب یہ سارا ماجرا اس کے دونوں سردار عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ جب عداس وہاں سے واپس لوٹا تو اس کے دونوں سرداروں نے اس کو پکڑ لیا اور انہوں نے کہا کہ عداس تو کیا کر رہا تھا؟ ہم یہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے تو اس محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو چومتا تھا، اس کے پاؤں کو چومتا تھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس پر اس نے کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد سچے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، میں ان کی تصدیق کرتا ہوں میں، اور باقی آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اسی طرح کتابوں کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور بدر کے لیے مکہ کے لوگ نکل رہے تھے تو عداس کے لوگوں نے دیکھا کہ رو رہا تھا اور رو رو کر اپنے دونوں سرداروں کے پاؤں پکڑتا تھا اور کہتا تھا کہ میرے سرداروں تم بدر کے اندر نہ جاؤ، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، سچے اللہ کے نبی اور رسول ہیں، تم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہو، تم ان کے ہاتھوں سے مارے جاؤ، تمہارا آخر کار انجام درست نہ ہوگا، اس لیے میں تم کو رائے دیتا ہوں تم ان کے مقابلے پر نہ جاؤ۔ اسی طرح عاص بن شیبہ، ایک نام ذکر کیا گیا کتابوں میں، عاص بن شیبہ، اس نے دیکھا کہ عداس رو رہا تھا اور زاروں قطار رو رہا تھا۔ یہ جب اس کے سرداروں نے بات نہ مانی تو پھر اس نے رونا شروع کر دیا۔ تو عاص بن شیبہ نے اس سے پوچھا کہ عداس کیوں روتا ہے؟ کہتا ہے کہ اس وجہ سے روتا ہوں کہ اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر جا رہے ہیں، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھوں سے مارے جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے، بہت برا کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں سے قتل کر دیے جائیں گے۔ اور ہوا بالکل اسی طرح کہ غزوہ بدر کے اندر عتبہ اور شیبہ دونوں بھائی مارے گئے۔ بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے اور قرن الصعاب یہ ایک مقام تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ قریب قرن الصعاب مقام پر پہنچے تو وہاں پہنچ کر حضرت زید بن حارثہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اب بھلا ہم کس طرح مکہ کے اندر داخل ہوں گے؟ یعنی ہم نے تو مکہ کو چھوڑ دیا اور وہاں سے ہم طائف کے اندر چلے گئے تھے، اب یہاں پھر مکہ کے اندر دوبارہ آ گئے ہیں تو مکہ شہر کے اندر کیسے داخل ہوں گے؟ یہ جو ہمارے مخالف ہیں یہ تو ہمارے ساتھ ظلم و ستم کریں گے، یا پھر یوں ہو کہ مکہ کے اندر ہم کو داخل بھی نہیں ہونے دیں گے، تو کس طرح ہم مکہ کے اندر داخل ہوں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 3 آدمی رہتے تھے، بڑے سرداروں میں سے تھے، تو ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجے، اور میں سے پہلا پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھیجا وہ اخنس بن شریک کے پاس بھیجا کہ تو مجھے پناہ دے دے، میں مکہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، قبائلی اعتبار سے میرا اندر آپس میں اپنے ہی قبیلے کے ساتھ کچھ جھگڑا وغیرہ چل رہا ہے، تو اس لحاظ سے اس مجبوری کے تحت میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا، اگر میں پناہ دوں گا تو ہمارے اندر کے اپنے حالات خراب ہو جائیں گے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمر کے پاس پیغام بھیجا، یہ بھی مکہ کے سرداروں میں سے تھا۔ سہیل بن عمر نے کہا کہ میرے بھی کچھ مسائل اسی طرح کے ہیں، ہمارے اندر کی چپکلش چل رہی ہے، اگر میں آپ کو یہاں پناہ دیتا ہوں تو یہ لوگ میرے اپنے لوگ مخالف ہو جائیں گے، ہمارے اپنے حالات خراب ہو جائیں گے۔ اس نے جواب دے دیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا۔ مطعم بن عدی نے کہا کہ ہاں میں آپ کو پناہ دیتا ہوں۔ وہ اپنے قبیلہ کے لوگوں کو لے کر آیا اور حرم کے دروازے کے اوپر ان کو کھڑا کر دیا، کہا کہ تلواریں اور تیر لے کر یہاں کھڑے ہو جاؤ اور سب کے سامنے اعلان کر دو کہ ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے پناہ دی ہے، اگر کوئی آگے بڑھے گا قتل کر دیا جائے گا، جو ہاتھ بڑھے گا کاٹ دیا جائے گا، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے کی کوشش کرے گا ہم اس کا مقابلہ کریں گے، لہٰذا میں خود جاتا ہوں اور جا کر ان کو برا کے لے کے آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کانو ثعلب کے مقام پر تھے اور یہ اپنے سواری کے اوپر یہ بیٹھا اور سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے کر کے آیا اور سب کے سب دیکھتے ہی رہ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکہ کے اندر داخل ہوئے اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخرکار مکہ کے اندر دخول ہوا۔ یہ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر تھا جو کہ طیف کی طرف تھا یہ، اور طیف کے لوگوں نے اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ آگے انہوں نے رویہ اختیار فرمایا۔ تو یہ طیف کا قصہ اور واقعہ اس وجہ سے آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، یہ ایک طرح کے بیک گراؤنڈ کے طور پر ہے یہ کہ طیف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ یہ تشریف لے گئے تھے اور ان کو دعوت دی تھی، لیکن یہ لوگ نہیں مانے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ یہی طیف کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خود آئے تھے اور خود آ کر یہ مسلمان ہوئے تھے اور خود آگے ہاتھ بڑھا رہے تھے اور آپ کے
آپ کو کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، اور پھر یہ لوگ مسلمان ہوئے۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو فتح مکہ کے بعد موقع پر بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ طائف کے لوگ، جن میں سے قبیلہ حوازن اور ثقیف، مکہ کے اوپر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی تحقیق کے لیے عبداللہ نامی صحابی کو بھیجا رضی اللہ تعالی عنہ۔ چنانچہ یہ پہنچے اور وہاں سے پھر واپس آئے، یعنی طائف کی طرف گیا، وہاں سے واپس آئے اور آپ کو خبر دی کہ ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے، درست ہے، باقی یہ لوگ آپ کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، باقی یہ لوگ لڑائی کرنا چاہتے ہیں، اور باقی یہ لوگ تیاریاں کر رہے ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چونکہ فتح کر چکے تھے، تو آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ بڑھو، طائف کی طرف بڑھو، اور ہم نے حوازن اور ثقیف کے لوگوں سے ہم نے لڑنا ہے۔ چنانچہ 10,000 کا وہ مجمع تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف لے کے چلے تھے، اور انہی کی قیادت میں آپ نے مکہ کو فتح فرمایا تھا۔ 2,000 مزید لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کیے تو 12,000 کا لشکر ہو گیا۔ اب طائف کی طرف مسلمان بڑھے، یعنی لشکر جرار مسلمانوں کا، مسلمان مجاہدین صحابہ کرام حنین کی طرف بڑھے، طائف کی طرف بڑھے۔ تو یہ حنین کا مقام درمیان کے اندر پڑتا تھا۔ مکہ اور طائف کے بیچ کے اندر ایک مقام تھا جس کا نام حنین تھا، وہاں جنگ ہوئی تھی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ لوگ وہاں سے روانہ ہو رہے تھے، مسلمان صحابہ کرام، مسلمان مجاہدین مکہ سے روانہ ہو رہے تھے، تو کسی نے یہ کہہ دیا آج تو ہماری اتنی کثرت ہے، اتنا بڑا لشکر ہے، کیا ہماری اس کثرت کی وجہ سے کوئی ہم کو شکست دے سکتا ہے؟ آج ہم تھوڑے نہیں ہیں، آج ہم بہت زیادہ ہیں، اور ہماری کثرت کی وجہ سے ہم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ تو آپ دیکھیے کہ اول ویلے میں ان لوگوں کو پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اول ویلے میں امتحان اور آزمائش کے اندر ان کو ڈالا گیا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، اور خطبہ کے اندر بنایا، میں نے آیا تو آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ بہرحال جب یہ لوگ وہاں سے مکہ سے روانہ ہوئے ہیں، ابھی حنین کے مقام پر نہیں پہنچے تھے، ادھر مالک بن عوف جو حوازن و ثقیف کا سردار تھا، وہ 20,000 کا مجمع لے کر، 20,000 کا لشکر لے کر حنین کے ارد گرد جو پہاڑ تھے، ان پہاڑوں کے قریب اس نے ان کو آ کر بٹھا دیا، چھپا دیا، حتیٰ کہ ان کی بیویاں، ان کے بچے اور ان کا مال و اسباب بھی ان کے ساتھ تھا۔ اور اسی طرح درید نامی ایک شخص تھا، درید بن سما، یہ سردار تھا، یہ بڑی عمر کا تھا، کئی جنگی میں سے لڑ چکا تھا یہ، تو اس کو بھی مالک بن عوف نے اپنے ساتھ لے لیا۔ چنانچہ ان سب کو ساتھ لے کر یہ حنین کے مقام پر آ پہنچا، اور ان جگہوں پر ان لشکریوں کو، تیر اندازوں کو بٹھا دیا جہاں سے عام لوگوں کو وہاں سے گزرتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے۔ ان بیچ کے اندر ایک وادی تھی، راستہ تھا، وہاں سے مسلمانوں کو گزرنا تھا، لیکن ادھر ادھر کے جو پہاڑ تھے، ان پہاڑوں کے ارد گرد اس نے وہاں آ کر بٹھا دیا، ان کو چھپا دیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب وہاں سے گزرنے لگے، ان حضرات کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پر کفار کو چھپے ہوئے ہیں، حوازن و ثقیف کے لوگ یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ چنانچہ جب یہ لوگ وہاں سے گزرنے لگے تو ان لوگوں نے اچانک مسلمانوں کے اوپر تیر برسانا شروع کر دیا۔ جو ادھر ادھر چھپے ہوئے تھے، اچانک انہوں نے اپنے سر نکالے اور پھر تیر چلانے شروع کر دیے۔ اتنے تیر پڑے، اچانک اتنے تیر پڑے کہ مسلمان بکھلا گئے، پریشان ہو گئے، سراسیمہ ہو گئے کہ کہاں سے اچانک تیر آنا شروع ہو گئے۔ وہ تو سنبھلے بھی نہیں تھے، ان کو تو علم بھی نہیں تھا،
خواب کے اندر بھی نہیں دیکھا تھا کہ یہاں پر لڑائی ہوگی. تو مسلمان ادھر ادھر بکھرنے لگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ الفاظ استعمال فرمائے. آپ نے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ لوگوں سنو میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں. میں لا کذب، میں اس میں سچائی رکھتا ہوں، صداقت رکھتا ہوں، جھوٹا نہیں ہوں. میں انا ابن عبد المطلب، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. مطلب یہ کہ عبد المطلب بھی بہادر تھے اور میں بھی بہادر ہوں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے تھے اور سواری کی لگام کو پکڑے ہوئے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان مسلمانوں کو جمع کرو. تو انہوں نے اس وقت جو ہے الفاظ استعمال کیے اور مسلمانوں کو جمع کی آواز سے کہا یا معاشر الانصار یا اصحاب السمرہ، کہ انصاریوں تم ادھر آ جاؤ، کہاں بھاگے چلے جا رہے ہو؟ اے اصحاب السمرہ کہاں چلے جا رہے ہو، ادھر آ جاؤ. چنانچہ تمام کے تمام مسلمان پھر وہاں اکٹھے ہو گئے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ تم صفیں بناؤ، یہ لڑائی کرنی ہے ابھی ان سے. اور وہ لوگ بھی چونکہ پہلے تو تیر مار رہے تھے، اب تلوار انہوں نے ہاتھ کے اندر لے لی اور مسلمانوں کے مقابلے کے لیے وہاں سے نیچے اترا، اس وادی کے اندر آ گئے. مسلمانوں نے صفیں بنا لی، انہوں نے بھی صفوف بنانے شروع کر دی اور وہاں مقاتلہ ہوا، لڑائی ہوئی، بہت بڑی لڑائی ہوئی جس میں کئی مسلمان شہید ہوئے. اور آخر کار حوازن و ثقیف کے لوگ میدان چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے. اور بھاگے بھی کچھ اس طرح، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے سے پتھر اٹھایا، مٹی اٹھائی اور آپ نے فرمایا شاہت الوجوہ، یہ ارشاد فرمایا اور مٹی ان کی طرف پھینک دی. اب مٹی کا پھینکا جانا تھا کہ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ لوگ تتر بتر ہونے لگے اور میدان کو چھوڑنے لگے، شکست کھانے لگے. ان میں سے تو کچھ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے میدان کو چھوڑا اور وہاں سے بھاگتے بھاگتے وہ طائف کے اندر جا چھپے تھے. یہ مالک بن عوف طائف کے اندر جا چھپا تھا. اور ان میں سے بعض وہ لوگ تھے جو مقام نخلہ کی طرف بھاگ گئے. اور اسی طرح ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی تھے جو ادھر ادھر اور علاقے تھے ان کی طرف یہ لوگ جو بھاگ گئے. کچھ لوگ خوطاس کی طرف بھی بھاگ گئے تھے. بہرحال میدان جب چھوڑ گئے تو بھیڑ، بکریاں، بچے، بیویاں، بچیاں جو اپنے ساتھ لے کے آئے تھے وہ سب کچھ چھوڑ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اپنے حصار کے اندر لے لیا صحابہ کرام کو فرما کے. تو اس طرح مال غنیمت بہت سارا وہاں جمع ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ابو موسیٰ عامر کو ایک لشکر دیا اور دے کر فرمایا کہ تم جاؤ نخلہ کی طرف، اور جو لوگ نخلہ کی طرف بھاگ چکے ہیں ان کا جا کر تم مقابلہ کرو. چنانچہ ابو موسیٰ عامر اس لشکر کو لے کر نخلہ کی طرف جب گئے تو وہاں جا کر ان کا ساتھ مقابلہ ہوا. اور وہ جو ترید نامی ان کا بڑا تھا، سردار تھا، اور اسی طرح عمر رسیدہ تھا، معمر تھا، وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا. اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام سلمہ تھا. اس نے ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارا جو ان کے گھٹنے کے اندر آ کر لگا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے چچا کے قریب گیا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرا چچا زخمی زمین کے اوپر پڑا ہے، اور مجھے قریب بلا کر کہا کہ یہ تیر میرے گھٹنے سے نکالو. کہتے ہیں کہ تیر میں نے اس کے گھٹنے سے نکالا تو ان کے گھٹنے سے پانی بہنے لگا، خون بہنے لگا. پھر اس کے بعد مجھے کہنے لگے کہ اب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے کہا چچا جان میں آپ کے قاتل کو ابھی جہنم میں رسید کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ میں بھاگا تو وہ کہیں دور ذرا کھڑا تھا، تو جب میں بھاگا اس کے پیچھے اس کی طرف گیا تو جب میں قریب پہنچا تو اس کو پتہ چل گیا مجھے مارنے کے لیے آ رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ بھی اس نے بھاگنا شروع کر دیا اور اس طرح بھاگنا شروع کر دیا کہ پیٹ پھیر کے بھاگ رہا تھا. تو میں نے اس کو آر دلانا شروع کر دی. یہ بخاری اور مسلم رات کو میں دیکھ رہا تھا
ابن ماجہ حدیث کی سبھی کتابوں کے اندر بہت ساری اسی طرح کی بہت ساری روایات اسی بارے میں آئی ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے پیچھے میں بھاگ رہا تھا، آگے کے بھاگ رہا تھا. تو میں نے پھر اس کا اور دلانا شروع کر دی. میں نے کہا تو کیا عورت ہے، تو بزدل ہے تو کہ میں تیرے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوں، تو آگے آگے جو ہے بھاگ رہا ہے، تو مرد بنو، آؤ میرے مقابلے پر آؤ، تو کہ مرد تو نہیں ہے تو کہتے ہیں جب بار بار اس کو ہار دلے تو وہ کھڑا ہو گیا. پھر ہمارا مقابلہ ہوا، 2 مرتبہ ہم نے وار کیا، وہ خالی گیا. لیکن تیسری مرتبہ کہتے ہیں کہ میں نے وار کیا تو اس کا سر گردن میں نے اتارا. میں وہاں سے واپس آیا اور میں نے آ کر اپنے چچا کو بتلایا کہ چچا جان میں نے آپ کے قاتل کو قتل کر دیا ہے، جہنم رسید کر دیا ہے. تو ابو عامر نے کہا کہ میرے بھتیجے ابھی میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، میں دنیا سے جانے والا ہوں، میں میرا آخری وقت آ گیا ہے. دیکھو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کرنا اور یوں کہنا کہ اللہ کے رسول ابو عامر دنیا سے رخصت ہو گیا میرا چچا، اللہ کے رسول ان کے لیے دعا کر دیجیے. ابو موسیٰ عاشری کہتے ہیں کہ جب میں وہاں سے واپس آیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتلایا کہ میرے چچا دنیا سے رخصت ہو گئے. سارا باتیں میں نے بتلایا اور میں نے کہا اللہ کے رسول میرے چچا ابو موسیٰ عاشری کے لیے دعا کر دیجیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت وضو فرمایا اور وضو فرما کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ عنہ کی دعا کی اور یوں دعا کی اللہم اغفر لی بعبید، اللہم اغفر بعبید، کہ اللہ ابو عامر کو ابو عامر کی مغفرت فرما، عبید کی مغفرت فرما. ان کا یہ بنیت تھی عبید. تو اے اللہ عبید کی مغفرت فرما. مراد اس سے ابو موسیٰ عاشری ہیں، ابو عامر عاشری ہیں رضی اللہ عنہ. پھر آپ نے یوں فرمایا اللہم اجعلہ یوم القیامت فوق کثیر من خلقک من الناس، اے اللہ اس ابو عامر کو قیامت کے دن اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ مرتبہ عطا فرمانا، یعنی اس کو فوقیت عطا فرمانا، فوقیت اس کو بخشنا تمام لوگوں میں، تمام انسانوں، یعنی اس کو بلند مرتبہ ہو، بلند مقام والا ہو، بلند رتبے والا ہو قیامت کے دن. ابو موسیٰ عاشری کہتے ہیں تو میں آگے بڑھا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے بھی دعا کر دیجیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا یوں فرمایا، آپ نے فرمایا اللہم اغفر لعبد اللہ بن قیس ذنبہ وادخلہ یوم القیامت مدخلا کریما، اے اللہ عبداللہ بن قیس کے گناہوں کو معاف فرما اور قیامت کے دن اس کو عزت کا مقام عطا فرما. یہ روایت بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، سیاہ ستہ تمام کتابوں کے اندر. رات میں دیکھ رہا تو بار بار ان روایات کی صورت میں ان واقعات کو بار بار نقل کیا گیا تھا. تو کتنے خوش نصیب تھے یہ لوگ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں فرمائی ہیں. بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا مال جورانہ کے مقام پر آپ نے اکٹھا فرما دیا، جو ابھی ابو موسیٰ عاشری بھی لے کر آئے تھے. کہاں سے بلا؟ نخلا کے مقام سے. اور اسی طرح حنین کے مقام سے جو کچھ ملا تھا وہ سارا کا سارا مال غنیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جورانہ کے مقام پر چند صحابہ کرام کو دیا کہ تم یہاں اس کا حفاظت کرو اور ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے اور سیدھا آپ طیف کے اندر جا پہنچے. طیف کے اندر بہت بڑا قلعہ تھا اور یہ مالک بن عوف جس کا بھی تذکرہ ہوا ہے جو یہ لشکر لے کے آیا تھا یہ وہاں جا چھپا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے تو آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا تو انہوں نے سارے کے سارا یہ جو قلعہ تھا اس کا جا کر انہوں نے ہر طرف سے محاصرہ کر لیا. اب محاصرہ جاری ہے لیکن وہ لوگ اندر بیٹھے ہیں اور ان کے فوجی جو ہوتے تھے وہ اوپر دیواروں کے اوپر آتے تھے اور آ کر مسلمانوں سے کہتے تھے کہ مسلمانوں تم یہاں پر جتنا عرصہ بیٹھے رہو تمہارا بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس کھانے پینے کا بہت سارا سامان ہمارے پاس اندر موجود ہے، تو اس لیے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. تم دور سے آئے ہو، آخر کار تم تھک جاؤ گے، یہاں سے واپس چلے جاؤ گے، لیکن ہم باہر آنے والے نہیں ہیں. اسی عالم میں طفیل بن عمرو دوسی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالکفین ایک بت تھا اس کے جلانے کے لیے ان کو بھیجا تھا، وہ بھی وہاں سے جب واپس آ چکے تھے تو ان کے پاس ایک منجنیق تھی، ایک دبابہ تھا.
دبابہ کہتے ہیں ایسی یعنی جو ہے یہ بنی ہوتی تھی اس طرح کی کہ اس کو جو ہے ہر طرف سے اوپر سے اور نیچے سے بند ہوتی تھی، اور اس کے اندر بیٹھ کر آدمی جو ہے کوئی نہ کوئی مطلب کام وغیرہ کر سکتا تھا. مثلاً کوئی دیوار وغیرہ توڑنی ہے تو وہاں جو ہے اس کے اندر اگر آدمی بیٹھ جائے اور اوپر سے کوئی پتھر برساتا رہے، کوئی جو کچھ بھی کرتا رہے، تو تب بھی نیچے والے آدمی کو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہوتا تھا. جس طرح کہ سمجھے کہ کار نما ہوتی ہے، کار وغیرہ اس کی چھت بھی ہوتی ہے، اندر بیٹھنے کی جگہ بھی ہوتی ہے، تو اسی طرح کی. تو دبابہ جو تھی وہ بھی وہاں سے لائے اور منجنیق بھی وہاں سے لائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اس دبابہ کے اندر تم بیٹھ جاؤ اور اس منجنیق کے ذریعے سے تم پتھر مارو، پتھر چلاؤ اور اس دیوار کو توڑ دو. یہ قلعہ کی دیوار ہے. یہ چنانچہ پتھر مارے گئے اور منجنیق چلائی گئی، پتھر مارے گئے، لیکن وہ دیوار ٹوٹنے کے اندر نہ آئی. لیکن جب دبابہ کے اندر یہ لوگ بیٹھے تھے اور دیوار کے قریب جا پہنچے تھے، دیوار کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس وقت ان لوگوں نے لوہے کی سلاخیں گرم کی تو اوپر سے ان لوہے کی سلاخیں بنی. اب مسلمانوں کو وہاں سے مجبوراً وہاں سے پھر واپس لوٹنا پڑا. بالآخر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا اللہ کے رسول آپ ان لوگوں کے لیے بد دعا کیوں نہیں کر دیتے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بد دعا دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ میں تو اللہ کے نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں ان کے لیے بد دعا دوں، میں اس غرض سے نہیں بھیجا گیا. بالآخر یوں ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول پھر ہمیں یہاں سے واپس لوٹ جانا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پسند آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر واپس لوٹ آئے، یعنی وہاں جرانہ کے مقام پر آئے اور وہاں سے واپس لوٹے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس لوٹنے لگے تو امام ترمذی کہتے ہیں، اور اس طرح حدیث کے دیگر بہت ساری کتابوں کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا اللہم اہدی ثقیفا وأت بہم مسلمین، اے اللہ ان ثقیف والوں کو ہدایت دے اور ان کو فرما بردار بنا کر میرے پاس ان کو بھیج دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور ضرور قبول ہوئی. بھلا اللہ کے نبی دعا کریں اور قبول نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن 9 ہجری کے اندر یہ لوگ آئے ہیں، جس کا تذکرہ آگے پہ چل کر ہم کریں گے انشاءاللہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر طائف کا وہ جو محاصرہ کر رکھا تھا مسلمان، ان کو حکم دے دیا اور وہاں سے واپس لوٹ آئے. جرانہ کے مقام پر آئے اور وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن تک وہاں انتظار فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ثقیف اور حوازن کو لوگ آئیں اور آ کر کہیں کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں اور وہ جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے ہمارا مال وغیرہ ہم کو واپس کر دو. اس لیے 10 دن تک آپ نے انتظار فرمایا. اب ان میں سے 6000 قیدی تھے، 24000 اونٹ تھے، 4000 بکریاں تھیں اور 4000 اوقیہ چاندی تھی. یہ سب کا سب مسلمانوں کے پاس موجود تھا یہ، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی نہ آیا یہ چیزیں لینے کے لیے. پھر آخر یوں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا مال غنیمت مسلمانوں کے درمیان تقسیم فرما دیا. جیسے ہی تقسیم فرمایا تھوڑا سا وقت گزرا، ان میں سے 9 آدمی جو قبیلہ حوازن کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، 9 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آئے، جن میں سے ایک زہیر بن زرد نامی بھی شخص موجود تھا. یہ زواد کے ساتھ ہے زرد، یہ شخص بھی وہاں موجود تھا ان میں سے، اور بڑا فصیح و بلیغ تھا اور سمجھے کہ خطیب تھا. یہ جب یہ وہاں پر آیا اس نے پھر واسطے دینا شروع کر دیا، اللہ کے رسول ہم تو کسی بادشاہ کے پاس جاتے تو وہ بھی ہم کو واپس نہ لوٹاتے، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا پیغمبر ہیں، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، اور وہ جو کچھ آپ کے پاس ہے ہمیں واپس کر دیے. مسلمان ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو اس میں یہ ہے کہ تو 2 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اختیار کر لو، یا تو یہ ہے کہ تم لوگ مال و اسباب کو اختیار کر لو، وہ ہم تم کو واپس کر دیتے ہیں، یا پھر بیوی بچے جو تمہارے ہمارے پاس موجود ہیں یہ بطور لونڈی اور غلاموں کے، یہ ہم تمہیں واپس کر دیتے ہیں. تو ان میں سے جس چیز کو اختیار کرو. انہوں نے کہا کہ ہم حسب نسب والے ہیں، تو اس لحاظ سے ہم اپنی عورتوں کو اور بچوں کو تو پسند کرتے ہیں کہ وہ ہم کو واپس کر دے دیے، مال و اسباب اگر نہ بھی دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. بالا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر آپ نے فرمایا کہ اسی کے اندر یوں ہے کہ جو مال بنو عبد المطلب بنو ہاشم کے پاس اور میرے پاس موجود ہے اس کا تو میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم کو واپس کر دیتا ہوں. البتہ جو اور مسلمانوں کے پاس ہے چونکہ میں ان کو دے چکا ہوں وہ اس کے مالک بن چکے ہیں، اب ان سے واپس لینا تو میرے لیے اچھا نہیں ہے. میں ان کو ترغیب ضرور دوں گا، اگر نہیں دیں گے تو اس کے اندر میری بھی مجبوری ہے، میں ان کو مجبور نہیں کر سکتا. تو یہ مال میں آپ کو واپس کر دوں گا جو بنو عبد المطلب کے پاس ہے، بنو ہاشم کے پاس ہے، میرے پاس ہے، بقیہ کا تمہارے ساتھ وعدہ نہیں کرتا.
اس میں یہ ہے کہ نماز ظہر کا وقت ہونے والا ہے اور اس کے بعد تو کھڑے ہو جانا، تقریر کرنا۔ اگر مسلمان جو ہے اس بات کو مان لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں تو کبھی ہاں، اور میں بھی تمہاری جو ہے اس کے اندر تائید کر دوں گا کہ ہاں اس شخص کے مال وغیرہ جو واپس کر دیا جائے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ تھا وہ آپ نے سب کا سب ان کو دے دیا۔ نماز ظہر کا وقت ہوا، نماز ظہر پڑھی تو اس کے بعد پھر یہی شخص یہ کھڑا ہو گیا، یہ ابھی مسلمان ہوا تھا تو یہ کھڑا ہو گیا اور اس نے جو ہے یہ زہیر بن زد یہ شخص کھڑے ہو گئے تو انہوں نے تقریر فرمائی اور تقریر فرما کر مسلمانوں سے کہا کہ مسلمانوں ہم مسلمان ہو چکے ہیں، لہٰذا جو کچھ مال تمہارے پاس موجود ہے ہم اس کے گھر سے آئے ہیں، لہٰذا وہ ہم کو واپس کر دیا جائے۔ تو سب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واپس کر دیے ہیں اور آپ کے خاندان کے لوگوں نے واپس کر دیا تو بولا ہم کیوں نہ واپس کریں؟ تو سب کے سب لے کے آئے، آپ کے قدموں کے اندر ڈال دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال ان کے سپرد کر دیا۔ وہ بیوی بچے اور مال اس کو لے کر وہاں سے جو واپس چلے گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد جرانہ کے مقام سے اب مکہ کے اندر تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے عمرہ فرمایا اور عمرہ فرما کر وہاں سے پھر آپ مدینہ کے اندر واپس لوٹے ہیں۔ سن 9 ہجری کے اندر یا 10 ہجری کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دونوں قبیلے پھر چل کے آئے ہیں۔ دیکھو ایک وقت یہ تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے، ٹکرانے کے لیے آئے تھے اور مسلمانوں کی بات تک بھی نہیں مانتے تھے، لیکن آج حالت یہ ہے کہ خود چل کر کے آ رہے ہیں مسلمان ہونے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ لوگ واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان ہونے کے لیے آ رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی سے اطلاع مل گئی تھی کہ وہ لوگ آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اس بارے میں۔ یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مجھے پتہ چلا کہ وہ لوگ جو ہے آ رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں وہاں سے بھاگا مسجد نبوی کی طرف جا رہا تھا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر خوشخبری دوں کہ ثقیف کے لوگ آ رہے ہیں، اور اسی طرح دوسرے جو لوگ ہیں حوازن کے لوگ بھی ایمان لانے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا تو راستے کے اندر جو ہے مجھے ابوبکر صدیق مل گئے، تو انہوں نے کہا کہ تم کہاں جاتے ہو؟ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنانے کے لیے جا رہا ہوں کہ وہ لوگ آ رہے ہیں مسلمان ہونے کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق نے کہا کہ تم اس طرح کرو کہ مجھے جانا ہے تو میں جا کر خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر خوشخبری سنائی تو سارے مسلمان جو ہے بہت زیادہ خوش ہوئے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسی مسجد کے اندر ہم خیمہ لگاتے ہیں، چنانچہ مسجد کے اندر ہی خیمہ لگایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال فرمایا اور وہاں ان کو بٹھایا، وہ مسلمان ہوئے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو تھے نا عبد علیہ، ان کی قیادت کے اندر جو ہے 16 آدمی تھے جن کی قیادت کے اندر آئے، اور اس طرح وہ سب کے سب جو ہے مسلمان ہو گئے اور بہت ان کا جو ہے ان کا استقبال کیا گیا اور ان کی خاطر تواضع کی گئی۔ خالد بن سعید رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں وہ ان کی باتیں سنتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتلاتے تھے تو انہوں نے کہا کہ 3 جو ہے شرطیں ہم تمہارے سامنے رکھتے ہیں تب ہم مسلمان ہوں گے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ نماز معاف کر دی جائے۔ نمبر 2 لات جو ہمارا بت ہے اس کو 3 سال تک نہیں توڑا جائے گا، ہاں پھر اس کے بعد جب اس کو توڑا جائے گا تو ہمیں مجبور نہیں کیا جائے گا ہم اپنے ہاتھوں سے جا کر اس کو توڑیں، بلکہ یوں ہوگا کہ کوئی اور جا کر توڑے گا، ہم نہیں توڑیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، تمہاری باقی شرطیں تو مجھے منظور ہیں، لیکن ایک شرط مجھے منظور نہیں ہے کہ نماز معاف کر دی جائے، نماز معاف نہیں ہے۔ آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ لا خیر فی دین لا صلاۃ فیہ، کہ جس آدمی کے اندر نماز نہیں ہے اس کے اندر کوئی بھلائی اور دین اس کے اندر جو ہے بھلائی نہیں ہے۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ بھیجا اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ ان کی جو بت وغیرہ ان کو جا کر توڑ دیا جائے، چنانچہ پھر ان کو جو ہے توڑ دیا گیا۔ تو اس طرح یہ لوگ جو ہے ہلکا بگوش ہو گئے۔ اب یہ سارا بیک گراؤنڈ اس وجہ سے بیان کیا گیا ہے تاکہ جب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ کا تذکرہ کریں گے تو یہ میں پیچھے والی باتوں کا سب کو جو پتہ ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ پھر ابھی محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ اگلی نشست کے اندر ہم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم پہلے ٹائم میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ان کے بنیادی اور ابتدائی حالات کا جائزہ لے رہے تھے کہ کس قبیلے کے ساتھ ان کا تعلق تھا، قبیلہ بنو ثقیف کے ساتھ۔ پھر محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جس قبیلہ کے ساتھ تعلق رکھتے تھے قبیلہ بنو ثقیف،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں اس کی کیا حالت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اسلام کی پھیلانے کی غرض سے، اشاعت کی غرض سے اب خود تشریف لے گئے تھے، لیکن ان لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا بلکہ آپ کو تکلیف دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف مکہ میں لے آئے، پھر آپ نے ہجرت فرمائی تھی، مدینہ منورہ کے اندر تشریف لے گئے تھے۔ غزوہ بدر ہوا، احد ہوا، خندق ہوا، اور غزوہ خیبر بھی سن سے 7 ہجری کے اندر پیش آیا۔ جب سن 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہوا تو اب پتہ چلا کہ وہی حنین کے لوگ، طائف کے لوگ، حوازن اور ثقیف کے لوگ مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے تحقیق کے لیے عبداللہ نامی صحابی کو بھیجا، تو اس نے بھی آ کر بتلایا کہ ہاں واقعی بات درست ہے، صحیح ہے، اور مسلمانوں پر واقعی حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ مالک بن عوف جو ان کا سردار ہے، اور وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر مسلمانوں کی طرف بڑھ رہا ہے، مکہ کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کا لشکر لے کر وہاں پہنچے، حنین کے مقام پر جنگ ہوئی، جیسا کہ بھی آپ نے سنا ہے تھوڑی دیر پہلے، اور پھر آپ طائف کی طرف چلے گئے تھے، لیکن طائف کا وہ قلعہ جہاں مالک بن عوف چھپا ہوا تھا وہ فتح نہ ہو سکا۔ وہاں سے آپ واپس جرانہ کے مقام پر پہنچے، مال غنیمت انتظار کرنے کے بعد آپ نے تقسیم فرما دیا۔ حوازن کے لوگ آ گئے، اسلام قبول کیا 9 آدمیوں نے، بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال اسباب ان کے سپرد کر دیا، بیوی بچے ان کو سپرد کر دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے سیدھا مکہ گئے۔ آپ نے عمرہ فرمایا، اور عمرہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ کے اندر تشریف لے گئے۔ تو آپ دیکھیے کہ سن 11 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 13 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت اسلام عرب کے اندر پھیل چکا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے اسلام کو عرب سے نکال کر عجم کی طرف دھکیل دیا، یعنی عجم تک پہنچا دیا۔ یہ روم اور ایران پر اسلامی لشکر کی ابتدا ابو بکر صدیق کے زمانے میں۔ ابو بکر بھی جب سن 13 ہجری کے اندر دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور آپ کے علم ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت ہی کے اندر ایران فتح ہوا، عراق فتح ہوا، اور اسی طرح شام فتح ہوا، یعنی اسلامی سلطنت بہت وسیع ہو گئی، اسلام بہت دور دور تک جا پہنچا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سن 23 ہجری میں شہید ہوئے اور دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے، اور ان کے زمانے کے اندر بھی بہت ساری فتوحات ہوئی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بالآخر سن 35 ہجری کو شہید ہوئے اور دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے، ان کے زمانے کے اندر کوئی خاص فتوحات نہیں ہوئی، بلکہ اندرون کے حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ مزید اسلام آگے کی طرف نہیں پھیل سکا۔ بالآخر کوفہ کی مسجد سے باہر نکلتے ہوئے صبح کی نماز کے لیے حضرت کوفہ کی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے گھر سے باہر نکلتے ہوئے راستہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سن 40 ہجری میں خلیفہ بنے، اور 6 ماہ تک وہ خلافت پر متمکن رہے۔ اس کے بعد شام کا ایک مقام سکن پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سبقت کر دی، اور سبقت کر کے وہ کنارہ کشی انہیں اختیار کر لی۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تنہ تنہا ساری اسلامی حکومت کے سربراہ تھے، اور سن 60 ہجری تک تنہا 20 سال تک
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت فرمائی، لیکن جب سن 60 ہجری کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے صاحبزادے یزید بن معاویہ تخت پر متمکن ہوئے۔ یہ یزید وہی یزید ہیں کہ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن کے زمانہ میں حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ یزید تھوڑا عرصہ حکومت کرنے کے بعد وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا، فوت ہو گیا۔ ان کے صاحبزادے تھے، بہت ہی نیک تھے، ان کا نام معاویہ تھا۔ ایک تو حضرت امیر معاویہ ہیں، لیکن یہ امیر معاویہ کا پوتا بنتا ہے، ان کا نام معاویہ تھا، یزید کا بیٹا۔ تھوڑا عرصہ تک وہ بھی حکومت کرتا رہا، لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ اندر کے یہ خلفشار ہے، اندر کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور قتل و غارت ہوگی، خون خرابہ ہوگا، تو اس لحاظ سے بچنے کے لیے اس نے خود ہی دستبرداری اختیار کر لی تھی، حکومت چھوڑ کے وہ چلا گیا۔ تو پھر کسی طریقے سے مروان کے ہاتھ کے اندر حکومت آ گئی۔ مروان تھوڑا عرصہ تک حکومت کرتا رہا، بالآخر وہ بھی فوت ہو گیا۔ تو اس کا بیٹا آیا جس کا نام عبد الملک تھا۔ عبد الملک ایک عرصہ تک حکومت کرتا رہا، جب وہ فوت ہوا تو اس کا بیٹا ولید آ گیا، ولید بن عبد الملک۔ تو یہ ساری باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو تھوڑا پیچھے کو پتہ چلے کہ یہ کیسے کیسے پیچھے یہ خلافت آگے کی طرف بڑھتی رہی ہے اور کس طرح یہ ولید کے پاس آ پہنچی۔ جب یہ ولید کا زمانہ آیا ہے تب سندھ کے اوپر حملہ ہوا ہے۔ حجاج بن یوسف، اس کو بھی ذرا سمجھیں، یہ بھی قبیلہ بنو ثقیف کا رہنے والا تھا، اور محمد قاسم جو محمد بن قاسم کے والد ہیں، قاسم یہ حجاج بن یوسف کے یہ ان کے بھائی تھے، اور محمد بن قاسم یہ حجاج بن یوسف کے بھتیجے ہیں۔ قاسم تھوڑی سی عمر پائی انہوں نے اور وہ فوت ہوئے۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ حجاج بن یوسف کے پاس پلے بڑے ہیں اور یہی اپنے نشو و نما پائی۔ حجاج بن یوسف طائف میں قبیلہ بنو ثقیف کے اندر پیدا ہوا اور وہاں اس نے ابتدائی تعلیم اپنے باپ کے پاس حاصل کی۔ پھر وہاں سے کسی طرح یہ چلتے چلتے شام کے دمشق کے اندر آ پہنچا، اور یہاں پہنچ کر یہ زمانہ اس وقت عبد الملک کا تھا۔ عبد الملک کا اس نے قرب حاصل کر لیا اور اس طرح اس کو عراق کا گورنر مقرر کر دیا گیا۔ اب حجاج بن یوسف کی جو سرحدیں تھیں، یعنی جہاں تک اس کی گورنر کی سرحد تھی، تو اس کی آخری سرحد جو ہے وہ مکران تک آ پہنچتی تھی، یعنی عراق سے لے کر مکران تک۔ مکران یہ بلوچستان کا شہر، تو یہاں تک اس کی سرحد یہاں پہنچتی تھی، ورنہ اسلامی سلطنت حکومت افریقہ سے لے کر مکران تک تھی۔ لیکن جس علاقے کا گورنر حجاج بن یوسف تھا، اس کی آخری سرحدیں مکران تک پہنچتی تھی، اور یہ سندھ مکران کے بالکل قریب تر تھا۔ ہوا کچھ اس طرح کہ راجہ داہر پر مسلمانوں کے حملہ کرنے سے پہلے 14 حملے پہلے بھی ہو چکے تھے، یعنی سندھ کے اوپر 14 حملے پہلے ہو چکے تھے۔ اب یہ جو 14 حملے تھے یہ کوئی بہت بڑے حملے نہیں تھے، بلکہ یہ چھوٹی چھوٹی جھڑپیں تھی۔ اب بار جو حملہ ہوا ہے یہ بہت بڑا حملہ تھا، اور پھر یہ سندھ فتح بھی ہوا۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے دیکھنے کی کہ محمد علافی اور اس کے 500 ساتھی تھے، جن کا جرم تھا، قصور تھا، اور اپنے جرم اور قصور کی وجہ سے پکڑا جانا تھا، تو اپنے پکڑے جانے کے ڈر کی وجہ سے ان لوگوں نے دمشق کو چھوڑ دیا
اور خلیفہ سے بھاگ گئی ہے۔ اب یہ محمد علافی بھاگتے بھاگتے سیدھے یہ راجہ داہر کے پاس آ پہنچے۔ اب ظاہر ہے یہ ایسے لوگ تھے، بگوڑے تھے، ان کا جرم تھا، قصور تھا، اور جس کسی نے اس کو پناہ دی ہے تو وہ بادشاہ کی نظر میں کوئی اچھا تو نہیں ہو سکتا۔ بگوڑوں کو اور جرم والوں کو پناہ دینا بہت بری چیز ہے۔ بہرحال یہ تھا کہ خلیفہ وقت نے، خلیفۃ المسلمین نے تب بھی راجہ داہر کو اس پر کچھ نہیں کہا، کہیں کوئی انتقام نہیں لیا، اور نہ راجہ داہر کے ساتھ کوئی مقابلہ ہوا۔ راجہ داہر سے پھر دوسری غلطی ہوئی، وہ اس طرح ہوئی کہ سرندیپ، جس کو آج کل ہم سری لنکا کہتے ہیں، اس سری لنکا سے 8 جہاز جس کے اندر مسافر بھی تھے اور مسلمانوں کے خلیفہ کے لیے اس کے اندر تحفے و تحائف بھی تھے، یہ لدے ہوئے جب دیوبل کے قریب سے پہنچے تو دیوبل کے قذافوں نے، دیوبل کے ڈاکوؤں نے اچانک ان جہازوں پر حملہ کر دیا، اور جتنے لوگ وہاں اندر موجود تھے سب کو قیدی بنا لیا، مال و اسباب سب کا سب لوٹ لیا۔ اب ایک عورت جو قبیلہ حذیل کی تھی، اس نے پکار کر کہا کہ اے حجاج، آ تو میری مدد کو۔ اب انہی بچے کچھ لوگوں میں سے کوئی آدمی ایسا بھی تھا جو ادھر ادھر بھاگ گیا، اور پھر وہ بھاگتے بھاگتے سیدھا حجاج بن یوسف کے پاس سے پہنچا اور جا کر کہا کہ حجاج، ہمارے جہاز لوٹ لیے گئے، ہماری عورتیں، ہمارے بچے قیدی بنا لیے گئے۔ اور اس طرح ایک عورت جو قبیلہ حذیل کی تھی، اس نے آپ کو پکارا ہے اور کہا کہ اے حجاج، آ ہماری مدد کو۔ تو حجاج ابن یوسف نے جب یہ سنا تو اس سے رہا نہ گیا، اس نے کہا لبیک لبیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اس عورت کی پکار پر کہا۔ تو حجاج بن یوسف نے پہلا کام یہ کیا کہ خلیفہ وقت ولید بن عبد الملک کے پاس پیغام بھیجا، خط بھیجا کہ مجھے سندھ پر حملہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ ولید بن عبد الملک نے کہا کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم سندھ پر حملہ کر سکیں۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ دیکھیے، آپ مجھے اجازت دے دیجئے، جتنا بھی خرچ ہوگا اس سے 3 گنا زیادہ بیت المال کے اندر میں جمع کروں گا۔ ولید بن عبد الملک نے کہا کہ ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ اب خلیفہ کی طرف سے اجازت مل گئی۔ ولید بن عبد الملک کے اس اجازت ملنے پر حجاج بن یوسف نے ایک پہلا لشکر بھیجا جس کا سپہ سالار اس نے عبید اللہ کو بنایا۔ عبید اللہ آیا اور راجہ دہر کے ساتھ مقابلہ ہوتا رہا، بالآخر عبید اللہ بھی شہید ہو گیا اور اس کا سارا لشکر بھی شہید ہو گیا۔ یہ اکثر شہید ہو گئے، تھوڑے بہت باقی بچے۔ آج تو ایسے سردی بہت بنی ہے، بار بار چائے پینی پڑتی ہے۔ تو حجاج بن یوسف کو جب یہ خبر ملی تو اس نے ایک دوسرا لشکر تیار کیا اور اس کا سپہ سالار اس نے بدیل کو بنایا۔ چنانچہ بدیل ایک لمبی فوج، بڑی فوج لے کر وہاں سے روانہ ہوا اور راجہ دہر کا مقابلہ کیا۔ بالآخر بدیل کے ساتھ بھی وہی ہوا جو عبید اللہ کے ساتھ ہوا، یعنی بدیل بھی شہید کر دیا گیا اور بہت ساری فوج کام آ گئی۔ حجاج بن یوسف کو جب یہ خبر ملی کہ بدیل بھی شہید کر دیا گیا ہے تو حجاج بن یوسف کو بہت بڑا صدمہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ اس نے کوفہ کے جامع مسجد کے اندر یہ کہہ دیا تھا کہ جب تم اذان دو تو اس وقت بدیل کو کہا مجھے یاد دلاتے رہنا تاکہ میرا خون کھولتا رہے اور میں اس کا انتقام ہوں۔ جب اذان ملتی تو تب بدیل کا نام بھی لے لیا جاتا۔ بہرحال حجاج بن یوسف کو مختلف اب آراء آئیں کہ فلاں ہے اس کو امیر بنا دیا جائے لشکر کا، فلاں کو بنا دیا جائے، لیکن حجاج بن یوسف نے کہا کہ نہیں، اب میں اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو سپہ سالار بنوں گا اور
سندھ پر حملہ کے لیے ان کو بھیجوں گا۔ اب اس باری جب حملہ ہوا سندھ پر تو اس کے لیے مستقل تیاریاں کر لی گئی۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ اس وقت شیراز کے اندر تھے، آپ رائے کی طرف جانے والے تھے کہ محمد بن قاسم کا ایک خط آ پہنچا۔ جس خط کے اندر یہ لکھا تھا کہ محمد جہاں کہیں بھی ہو میرے پاس آ جاؤ۔ محمد بن قاسم آگے پھر رائے کی طرف نہیں گئے بلکہ وہاں سے سیدھے حجاج بن یوسف کے پاس آ گئے۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں تمہیں سندھ کا گورنر بھی بناتا ہوں اور ایک لشکر جرار بھی دیتا ہوں، اور جا کر راجہ داہر کا مقابلہ کرو اور سندھ کو فتح کرو۔ اب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ اپنے چچا حجاج بن یوسف کے پیغام پر آپ نے لبیک کہا اور آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ جب یہ لوگ وہاں سے روانہ ہو رہے تھے تو حجاج بن یوسف نے ضرورت کے تمام چیزیں ان کو مہیا کی۔ اب مسلمان جو عراق کے رہنے والے تھے، ایران کے رہنے والے تھے، شام کے رہنے والے تھے، وہ ہندوستانی کھانا کھانے کے عادی نہیں تھے۔ تو پھر ان کے لیے اس طرح کیا گیا کہ سرکہ کو ان کے لیے محفوظ کر لیا گیا۔ تاکہ جہاں کہیں بھی ان کو ضرورت پیش آئے کھانے کی تو یہ سرکہ کو نکال لیں گے، یہ کوئی اسی کو استعمال کر لیں گے، کیونکہ ہندوستانی کھانوں کے عادی نہیں تھے۔ بہرحال سرکہ کو بھی اس طرح محفوظ کیا گیا تھا، آپ کو بتاتا چلوں میں کہ روئی کے اندر سرکہ کو محفوظ کر لیا گیا، خشک کر لیا گیا، اور جب کبھی ان کو ضرورت پڑتی تھی تو اس روئی کو پانی کے اندر ڈالتے تھے، جب وہ پانی کے اندر سرکہ جس کو مکس ہو جاتا تھا تو اس طرح پھر اس سرکے کو حاصل کر لیا جاتا تھا۔ بہرحال محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ 711 عیسوی کے قریب آپ دمشق سے روانہ ہوئے اور سیدھا مکران آ پہنچے۔ یہ مکران مسلمانوں کی آخری سرحد تھی مشرق کی جانب۔ جب یہاں پہنچے تو 6000 اونٹ مکران کے اندر سے 6000 اونٹ سوار یہاں سے مل گئے۔ پھر اسی طرح 5 منجنی کے بھی مسلمانوں نے اپنے ساتھ لی، جس میں سے ایک نام اور بھی تھا۔ اور اسی طرح یہاں کا جو گورنر تھا یعنی مکران کا، اس نے بھی محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی بہت مدد کی، اور جو کچھ ان کے پاس مدد کے لیے تھا انہوں نے پیش کیا۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے روانہ ہو چلے بیگل کی طرف۔ لیکن بیچ کے اندر اتنے قلعے آئے تھے، ان سب قلعوں کو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ فتح کرتے چلے گئے۔ مثلاً ان میں سے ایک تھا خجگور، اور اس کے ساتھ اور بھی ملتے جلتے قلعے تھے قریب قریب، ان کو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ نے فتح کر دیا۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جمعہ کے روز 712 عیسوی کے آپ بیگل کے قریب جا پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو حجاج بن یوسف کے کہنے کے مطابق ایک آدمی کو قرآن کریم کی تلاوت کے لیے بٹھا دیا، اور دوسرا یہ تھا کہ حجاج بن یوسف نے کہا تو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کہ جب تم وہاں پر پہنچو اور وہاں پہنچ کر تم نے اس طرح کرنا ہے کہ وہ خندق کے قریب اور خندق کے باہر بھی ایک بہت بڑا مٹی کا ڈھیر لگا دینا ہے، اور اس ڈھیر کے اوپر تم بیٹھ جانا تاکہ تم پورے لشکر کا معائنہ کرتے رہو۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح کی آدمی سے ہدایت کے مطابق محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے
ایسے بھی لیکن پایا ہتھیار یوسف کی طرف سے کہ حملہ کر دیا جائے تو آپ نے حملہ کرا دیا. یہ حملہ ہوتا رہا، دیواروں کے اوپر منجنی کے بھی چلتے رہے، پتھر پھینکے جاتے رہے، لیکن یہ قلعہ فتح نہ ہوا. پھر اس طرح ہوا کہ برہم آباد کا ایک شخص برہم وہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ محمد بن قاسم اگر تم واقعی اس قلعہ کو فتح کرنا چاہتے ہیں تو اس کا علاج یہ ہے کہ یہ سامنے جو آپ کو ایک گنبد نظر آ رہا ہے، وہ ایک گنبد جو ہے مندر کے اوپر بنا ہوا تھا. یہ مندر تھا شہر کے بیچ میں، اور اس مندر کے اوپر بہت بڑا گنبد تھا اور اس کے اوپر ایک جھنڈا تھا جو نصب تھا اور اس پر کچھ تویز وغیرہ بھی بنے ہوئے تھے. اس آدمی کے کہنے کے مطابق یہ فتح نامہ سنگھ جو چچ نامہ کا ترجمہ ہے، اس کے اندر یہ ساری باتیں مذکور ہیں. تو اس نے کہا کہ جب تک تم اس گنبد کو نہیں توڑتے اس وقت تک یہ قلعہ فتح نہیں ہوتا. محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جو منجنیق کو چلانے والا تھا، اس کا نام جعونہ تھا. اس جعونہ کو بلایا تھا اور جعونہ کو بلا کر کہا کہ اگر تم یہ گنبد توڑ دو تو میں تمہیں 10,000 دوں گا. اس پر وہ تیار ہو گیا. چنانچہ اس نے وہ جو عروس نامی وہ تھی، اس کا آگے والا حصہ جہاں سے گولا نکلتا ہے اس کو آگے سے کاٹ دیا اور کاٹ کر پھر اس نے اس کے اندر پتھر رکھا اور اس کو چلایا. تو جیسے ہی اس کو چلایا وہ سیدھا پتھر گئے اور جا کر اس گنبد کو لگے. تھوڑی دیر کے بعد گنبد ڈھیر ہو گیا. بس کیا تھا کہ جیسے ہی گنبد ٹوٹا اور وہ مندر ٹوٹا تو اس کے ساتھ ہی قلعہ بھی ختم ہو گیا. کہ قلعہ کے لوگ پھر چلاتے ہوئے باہر نکل آئے اور مسلمان نے جا کر اس قلعہ کے اوپر اپنا جھنڈا نصب کر دیا اور اس طرح یہ قلعہ فتح ہو گیا. اور اس قلعے کے اندر اتنے قیدی وہاں پر قید تھے، وہ قیدی جو جہازوں کے جانے کے وقت پکڑے گئے تھے، ان کو قیدی بنا لیا گیا تھا، ان سب کو چھڑا لیا گیا. لیکن یاد رکھیں، کہا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ نے بہت یہاں ظلم و ستم کیا، کئی ہندوؤں کو مارا، قتل کیا. یہ بات درست نہیں ہے. محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو معاف کر دیا تھا. کسی وجہ سے کوئی انتقام نہیں ہوا، کوئی ظلم و جبر نہیں ہوا اور کسی کو مجبوراً اسلام قبول کرنے کے لیے بھی ان کو مجبور نہیں کیا گیا تھا. تو زبردستی میں مسلمان ہو جاؤ، ہاں جو اپنے شوق سے ذوق سے مسلمان ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ کسی کو جبر نہیں کیا گیا. تو یہ خیبر کے فتح کرنے کے بعد اب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ آگے کی طرف نیرون اور سیستان یہ درمیان کے اندر پڑتا تھا. جب آپ نیرون کی طرف بڑھ رہے تھے اور وہاں کا راجا تھا وجہ رائے، تو وہ مسلمانوں کے مقابلے پر آیا اور وہاں نیرون کے مقام پر حملہ ہوا. بلا کر ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وجہ رائے وہاں سے بھاگا اور سیستان کے اندر جا پہنچا. مسلمان کو دیکھے کہ سیستان کے اندر پہنچ گئے اور وہاں جا کر پھر مقابلہ ہوا. یہ سیستان سے اٹھا دیا اور سیستان بھی مسلمانوں کو قبضہ کر آیا. لیکن جب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ آج بھی ڈائریکٹلی کے اندر تھے، حیدرآباد کے لوگ آج ہے حیدرآباد، یہاں کے لوگ تھے. محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کہا کہ ہم تمہارے ساتھ شروع کرنا چاہتے ہیں، یعنی تم کو جزیہ ادا کریں گے اور تم ہمارے ساتھ شروع کرو. اور یہ بھی کہا کہ تمہارے چچا حجاج بن یوسف کو بھی ہم پیغام دے چکے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہماری شروع ہو چکی ہے، بات چیت ہو چکی ہے. محمد بن قاسم نے اس کو بول دیا. پھر اس طرح ان کے ساتھ شروع ہو. بہرحال آپ دیکھیے تو یہ اس کا بڑھتا بڑھتا وہاں جا پہنچا کہ جہاں راجا موجود تھا. یہ مشرقی جانب میں ایک قلعہ تھا ارور، اس قلعہ ارور کے اندر یہ موجود تھا. محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جیسے وہاں آگے کی طرف بڑھے تو آگے دریا آ گیا. دریا سے تو کشتیوں کے ذریعے سے پل بنائے اور راتوں رات مسلمانوں نے پل بنا کر اس پل کو عبور کر لیا. تو وہاں جا کر قلعہ جو ارور تھا اس کا جا کر محاصرہ کر لیا گیا. قلعہ جو ہے اس کے وجود میں نہیں آیا. اللہ کے وجود میں اس کے لشکر اور اس کے کوئی بولے بلا کر اس کو غیرت ہوئی اور خود دینے کی جگہ نکل آیا. جیسے راہ نکل آتی اس کی صورت کچھ اس طرح تھی کہ دو عورتیں
پالکی کے اندر بیٹھی تھیں اور وہ پالکی ہاتھی پہ رکھی تھی اور وہ لڑکیاں جو تھیں اس پالکی کے اندر بیٹھی تھیں. ایک لڑکی تیر اٹھاتی تھی اور وہ راجا کو دیتی تھی. دوسری کا کام یہ تھا کہ وہ پان کی گولیاں بنا کر وہ راجا کو دیتی تھی. تو مسلمانوں میں سے ایک شخص جن کا نام تھا شجاع حبشی نے آگے بڑھ کر جس ہاتھی کے اوپر سوار تھا اس ہاتھی کی جا کر سونڈ کو کاٹا. لیکن راجا دائر نے اس پر حملہ کیا تو شجاع حبشی بھی شہید ہو. اب مسلمان ذرا سر سینا ہونے لگے اور دل توڑنے لگے اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ مسلمان ابھی شکست کھا جائے. محمد بن قاسم نے سب کچھ دیکھ رہے. جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان کمزور ہو رہا ہے تو پھر وہ آگے بڑھے اور مسلمانوں کی جگہ جمع کیا اور ان کی خطبہ دیا اور ان کو خطبہ دے کر ان کو محمد بن قاسم نے سمجھایا اور ان کو شجاعت اور بہادری پر ابھارا. بڑا یہ کہ دوسری مرتبہ حملہ ہوا تو اب راجا دائر اور اس کی فوجیں شکست کھا گئی. راجا دائر کو مارا گیا تھا اور اس کی فوجیں شکست کھا کر دوبارہ اس کے لاہور کے اندر داخل ہو گئی. راجا دائر اتنا پہلے ہوا ایک مسلمان نے اس کی طرف تیر مارا. راجا دائر کے اس جس وہ سواری کے سوار تھا ہاتھی کے اوپر وہ تیر مارا اور وہ تیر جا کر سیدھا پالکی کو لگا اور پالکی کو کاٹتے ہوئے وہ تیر اندر داخل ہو گیا. جیسے اندر داخل ہوا تو پالکی کے اندر آگ لگی. جب پالکی کے اندر آگ لگی تو وہ ہاتھی جس کو راجا دائر موجود تھا تو وہ ہاتھی بات کر سیدھا جا کر دریا کے اندر بیٹھ گیا اور جب تک آگ نہیں ہوتی اس وقت تک وہ ہاتھی باہر نہیں نکلا. لیکن راجا دائر ابھی تک مرا نہیں تھا. تیر کو لگ چکا تھا ہو چکا تھا لیکن ابھی تک مرا نہیں تھا. مسلمانوں میں سے ایک آدمی عمر بن خالد آگے بڑھا اور جا کر اس راجا دائر کی سر کے اوپر اس نے تلوار ماری جس سے وہ قتل ہوا. بہرحال حجاج بن یوسف کے پاس راجا دائر کے ساتھ بھیج دیا گیا. حجاج یہ سن کر بہت خوش ہوا اور مسلمانوں کو بہت اس نے وہاں عراق کے اندر اس نے بہت ان کو مبارکبادی ہوئی بہت خوش ہوا. بڑا یہ تھا کہ محمد بن یوسف یہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ اس سے پھر آگے کی طرف آپ بڑھے اور آگے بڑھ کر عروج کا اس کا فاصلہ کر لیا اور اس کا بیٹا تھا راجا دائر کا بیٹا. اس کے لیے طریقہ کیونکہ وہاں سے شکست کھا کر اندر بیٹھ گیا تو کسی طریقے سے موقع بات وہاں سے نکل گیا اور یہ قلعہ ختم ہو گیا اور یہ جیسے نہ بیٹھ کا راستہ چتور کی طرف چلا گیا. چتور بن گئے ٹھیک کے ساتھ چتور کی طرف چلا گیا اور یہ قلعہ فتح ہو گیا. راجا مارا گیا فوجیں اس کی اکثر ہلاک ہو گئی. فقیر جو وزیر اور مفتی اثر میں بازار ہو. اب ایک بنا بات کے جنوب سے وہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ کے پاس آ گئے اور کہا کہ ہم تمہارے ساتھ شروع کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے جزیہ لو ہمارے ساتھ شروع کر. محمد بن قاسم نے کہا کہ اپنے جدے سے پہلے مشورہ کرتا ہوں. تو اس نے حجاج بن یوسف کے پاس پیغام بھیجا بات کو دعوت کی پیغام دینے سے شروع کر ان کے ساتھ تو ان کے ساتھ شروع ہو گئی. برہمنا بعد والوں کے ساتھ معاہدہ ہو گیا. اب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ یہیں پر نہیں رہ رہے بلکہ یہاں سے آگے بڑھ رہے ہیں اور راستے کے اندر جتنے بھی قلعے آئے ان تمام کو فتح کرتے چلے آئے اور چلتے چلتے ملتان کے قریب ایک جگہ پہ سکہ کو جو قلعہ تھا اس کا آدھا محاصرہ کر لیا. یہاں پر بہت جنگ اور بہت خطرناک جنگ ایک دن تک یہ جنگ جاری رہی. قلعہ پر سکہ بھی فتح ہو گیا. یہاں کا راجا تھا راجا گزارا وہاں سے بات کا بات سیدھا ملتان آ پہنچا. تو ملتان کا جو قلعہ تھا اس کے اندر آ کر اس نے بنا لیا اور مسلمانوں کی فوجیں آگے بڑھتی رہیں اور آ کر ملتان کو بھی محاصرہ کر لیا. جب یہاں پر پہنچی تھی مسلمانوں کے بعد رسد بہت کمزور تھی. تھوڑے دنوں کے بعد ختم ہو گئی.
दुख में थे और परेशानी में थे। और कई दिन तक मुल्तान का मुआसरा किया तो मुल्तान पता नहीं हो रहा था। करीब था कि मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान को बगैर पता कि वो यहाँ से वापस लौट जाते, लेकिन एक शख्स यहाँ का जो रहने वाला था उसने मोहम्मद बिन कासिम से कहा, एक सूरत के अंदर जो सुबह जाती है पानी की बाहर से जाती है, वो फलां जगह है, अगर उसको काट दिया जाए तो वो खत्म हो जाए। मोहम्मद बिन कासिम के हाथ में बहुत बड़ी बात आ लगी। मैंने फौजी से कहा उस जगह को जाकर खोदा गया, वहाँ उस जगह को खोद कर पानी को जैसे के अंदर की तरफ जा रही है बंद कर दिया। अब क्या था कि चंद दिनों के बाद शहर के लोग मरने लगे, परेशान हो गए और फौजियों के पास भी पानी नहीं था। और फिर वो क्या करते, दरवाजा को खोलते, मुल्तान की रखा बाहर आके गोली मारते और वहाँ से खत्म कर चले जाते। तो इस तरह झटक हुई दिन जारी है। खिलाफ मोहम्मद बिन कासिम ने इस तरह किया, किला को देखकर उनको दीवार में खूबसूरत से नजर आई और वहाँ से मंजरी नसों करके पत्थर वहाँ से मारे गए। खिलाफ वो दीवार तोड़ गए और सारे मुसलमान लश्कर अंदर दाखिल हुए। इस तरह ये मुल्तान को जो फतह आई, ये मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह ने इसको फतह कर दिया। तो कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह की आखिरी फतह थी, यानी इससे फिर आप आगे नहीं हो। मुल्तान आखिरी फतह थी। अब मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह को अभी जिन्हें उनके कुछ अच्छे फौजें और उनके साथ लश्कर था वो तो मज़ीद इलाकों की तरफ आगे बढ़ा, कि खास कर उनको वहाँ से कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। वो किस तरह कामयाबी हासिल नहीं हुई, तो इसके परिषद के अंदर हालात तब्दील हो चुके थे। वो इस समय 714 ईस्वी के अंदर जिसने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था कि तुम चाहता दुनिया से रुखसत हो चुके थे। और इसी तरह बलूच मोहम्मद इतनी पर जो रहता था वो भी 715 के अंदर दुनिया से रुखसत हो चुका था। वलीद का इंतकाल 715 के अंदर, बल्कि 714 के अंदर उसके इंतकाल हो चुका था, वफात पा चुका था। और इसके बाद सुलेमान आया, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक को दुश्मनी थी उन तमाम मुगल के साथ देश की की बनाई गई। हमें से हज्जाज यूसुफ भी था, और क्योंकि हज्जाज यूसुफ को वफात पा चुका था और उसका जो नतीजा था जो यहाँ से भी अंदर आया था और कोई इलाकों को पता कर चुका था, उसने अपनी वो दुश्मनी इसके ऊपर निकाली। और इस तरह जो है मोहम्मद बिन कासिम जहाँ ये फतवाहत का सिलसिला आगे की तरफ बढ़ा रहे थे, इनके पास पैगाम भेजा कि तुम माजूर कर दिए गए हो, लिहाजा तुम मेरे वापस जो है मुझे वापस आ जाओ। तो इस लिहाज से यजीद बिन अबी बख्शा था एक शख्स, उनको यहाँ का मुकर्रम बना दिया गया और मोहम्मद बिन कासिम को माजूर कर दिया गया। इनको इराक की जेल के अंदर डाल दिया गया। फिर आखिर मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह दुनिया से पर्दा फरमा गए 715 ईस्वी। मोहम्मद बिन कासिम के साथ आज भी लोग बहुत मोहब्बत करते हैं सिंध के लोग। वहाँ उनकी एक बड़ी मस्जिद भी है जिसके बारे में कहा जाता है उसकी कुछ दीवारें 2 बाकी हैं और 2 उसकी चुकी हैं, बहुत पुरानी मस्जिद है। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम को बनी मस्जिद की है और भी बहुत सारी यादगार है। मोहम्मद बिन कासिम को दुनिया से रुखसत होने लगे और उनको जो कैद किया गया था, कैद खाने के अंदर थे, तो असल तक उन्होंने ये अल्फाज कहे थे जिसका उर्दू तर्जुमा को इस तरह बनता है कि लोगों ने मुझे कैद कर दिया और इस जवान को कैद कर दिया, वो जो मुसीबत के दिन काम आए और सरहदों की मजबूती के लिए निहायत मुनासिब हो। ये कहते हैं उनके अल्फाज से दर्द भरे अल्फाज। तो फिर आप दुनिया से रुखसत हो गए 715 ईस्वी। अब देखना ये है कि हमारे बड़ों ने किस तरह मेहनत की, इस्लाम को फैलाने के लिए कितने लोगों ने जानों के नज़ामे पेश किए हैं। अगर मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह या ना थे, मुमकिन है हम में से कोई हिंदू होता, कोई सिख होता, और इसी तरह बाद वालों ने भी बहुत सी मेहनत की हैं, वो भी यहाँ पर आए हैं, इस्लाम पहुँचाए हैं। अल्लाह के करम से हम लोग मुसलमान अगर वो मेहनत ना करते, कोशिश न करते, तो पता नहीं आज हमारी क्या हालत होती। इसलिए दीन की इशाअत के लिए, ठहराव के लिए मेहनत करते रहना चाहिए। हो सकता है कोई एक मुसलमान, कोई एक आदमी राह रास्त पर आ जाए
السلام علیکم ورحمۃ اللہ